اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء امرات واحد ایک عورت کو کہتے ہیں وہ مین کو، اور النساء ومن عورتوں کو دو صدقاتہن ان کے مہر نہلتاً خوش دلی سے، یہ نہ ہو کہ نکاح میں لے آئے اور ان کے جو مہر ہیں وہ پھر دیتے ہوئے تمہیں پرابلم ہو، ان کے مہر عورتوں کو خوش دلی سے دو۔ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ اگر وہ خوشی سے تمہیں دے دیں، ان شیئن کچھ من ہو اس میں سے، نفساً خود ہی، اگر عورتیں جو ہیں اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں، فَكُلُوهُ ہو تو تم اس کو کھا سکتے ہو، کھاؤ ہنیم مریا خوشی سے مزے لے کر، یعنی ریلیکس ہو کر۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اور تم نادان لوگوں کو، جو بے وقوف لوگ ہیں، جو مینٹلی تھوڑے سے ریٹارٹیڈ ہیں، تم ان کو نہ دو اموالکم اپنے مال، التی جن کے ذریعے جعل اللہ تعالیٰ نے بنایا لکم تمہارے لیے قیاماً قیام زندگی، یعنی جن مالوں کو، اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا سورس بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ان کو کھلاتے پلاتے رہو، فیہا اس میں سے، یعنی ان مالوں میں سے ان کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ اور ان کو پہننے کے لیے بھی دو، وَقُولُوا لَهُمْ اور ان کو کہتے رہو، قولاً معروفا نیک ہدایت، انہیں نیک ہدایت دیتے رہا کرو۔ وَابْتُلُوا الْیَتَامَى یتیم کی جمع ہے یتامہ، یتیموں کو آزماتے رہو، یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، جانچتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائیں، النکاح نکاح کی عمر کو، یعنی بالغ ہو جائیں، سینسیبل ہو جائیں، فَإِنْ آنَسْتُمْ پھر اگر تم پاؤ، منہم ان میں، رشدن اہلیت، یعنی ان میں سمجھداری پا لو، یہ دیکھ لو، یہ پرکھ لو کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا تو دے دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، یعنی پہلے جو گارجین تم بنے ہوئے تھے وہ چھوٹے بچوں کے لیے تھے، جب وہ بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں تو ان کے جو مال تمہاری حفاظت میں ہیں وہ ان کو ادا کر دو، دے دو، ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا اور تم ان مالوں کو نہ کھاؤ، اسرافاً حد انصاف سے تجاوز کرتے ہوئے، وبدارن اور اس خوف سے، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، تم ان کے سارے مال جو ہیں وہ چٹ نہ کر جاؤ، ان کی حفاظت کرو ان کے مالوں کی، اور بڑے ہونے پر ان کو ادا کر دو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا یتیم کا جو سرپرست، جو گارجین ہے، وہ اگر امیر ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ تو وہ پرہیزگاری سے کام لے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو غریب ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ تو وہ معروف طریقے سے کھا لے، یعنی اپنا حق الخدمت اس حد تک لے، یعنی جو وہ ان کی کیئر کر رہا ہے، ان کی سرپرستی کر رہا ہے، ان پر جو مال خرچ کر رہا ہے، تو جو اپنی خدمت کا جو حق ہے، جو اپنا معاوضہ ہے، وہ اس حد تک لے لے کہ ہر غیر جانبدار معقول آدمی اس کو مناسب تسلیم کرے، یعنی معاوضہ لے لے مناسب حد تک۔ نیز یہ کہ جو کچھ بھی حق الخدمت وہ لے، چوری چھپے نہ لے، بلکہ علانیہ متعین کر کے لے، اور اس کا حساب بھی رکھے کہ اتنا ماہانہ میں لوں گا، ان کو یتیموں کو بتا دے، اور اتنا اپنا معاوضہ جو ہے وہ لے لیا کرے، اور اس کا ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
جب تم دے دو، حوالے کر دو، الیہم ان کے حوالے کر دو، اموالہم ان کے مال، یعنی جب جو بھی ان کی ملکیت تھی اور تمہارے پاس تھی وہ ان کو جب حوالے کرنے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو لوگوں کو ان پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، یعنی اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اس لیے دیانت داری کے ساتھ گواہ بناتے ہوئے، تاکہ نہ تو وہ بعد میں کلیم کر سکیں کہ انہوں نے دیا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جو ہے کچھ مال اپنے پاس رکھ کے تھوڑا مال ان کو دے دیں، یا اچھا مال خود رکھ کے برا مال ان کو دے دیں۔ تو گواہ ضرور بنا لو، لکھت پڑھت جو ہے وہ ضروری ہے، وہ ضرور کر لینی چاہیے ہر قسم کی لین دین کے معاملے میں۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے، مما جو کچھ ترک الوالدان اس کے والدین نے چھوڑا، والد ایک باپ اور والدان پیرنٹس یعنی دونوں ماں باپ دونوں، جو کچھ دونوں ماں باپ نے چھوڑا، تثنیہ ہے، اسم ہے اور تثنیہ ہے یعنی ڈبل، والاقربون اور جو کچھ قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، جو بھی مال والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا مردوں کا اس میں سے حصہ ہے، وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما اس مال میں سے جو ترک الوالدان اس کے والدین نے ان کے والدین نے چھوڑا، والاقربون اور جو ان کے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، مما قل منہ او کسرا چاہے وہ تھوڑا ہو، قلہ کا مطلب قلیل سے ہے، اردو کے قلیل سے آپ واقف ہوں گی، جو تھوڑا ہو او کسرا یا کثیر ہو یعنی زیادہ ہو، نصیباً مفروضہ یہ حصہ مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو حصہ ہے وہ مقرر کر رکھا ہے کہ اس کو اتنا دیا جائے، اس کو اتنا دیا جائے۔ وَإِذَا اور جب حضرا حاضر ہوں، القسمتا تقسیم کے موقع پر، اولو القربا قریبی رشتہ دار، والیتاما یتیم لوگ، والمساکینوں اور مسکین، جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں، فارزقوہم تو ان کو کھلاؤ، من ہو اس مال میں سے، وقولوا لہم اور ان کے ساتھ بات کرو، قولا معروفا بھلے طریقے سے۔ یہ جو ابھی پچھلی ہم نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 7، اس میں واضح طور پر 5 قانونی حکم دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا، بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ نمبر 2، میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، اس 1 گز کپڑے کو۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خرید لے۔ تیسرا کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال اور املاک پر جاری ہوگا، ایسٹس جو بھی ہیں ان کے اوپر لاگو ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہوں یعنی ادھر ادھر شفٹ کیے جا سکیں، جیسے فرنیچر وغیرہ، وہ جو ہوتا ہے سونا وغیرہ، یا غیر منقولہ ہوں، غیر منقولہ کا مطلب دکانیں ہوں، پلاٹس ہوں یا گھر ہوں، زرعی ہوں یعنی جو غیر منقولہ ہیں وہ چاہے زرعی ہوں یا صنعتی یا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں، کچھ سرٹیفکیٹس ہوں، کچھ پرائز بانڈز ہوں، واٹ ایور۔ چوتھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب موروث کوئی مال چھوڑ کر مرا ہو۔ پانچویں اس سے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار وراثت نہ پائے گا، اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا اگر قریبی رشتہ دار ہوں۔ اگر ان کیس قریبی رشتہ دار نہیں ہے پھر دور کے رشتہ داروں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔
اس کے بعد جو ہم نے آیت نمبر 9 پڑھی تھی، اس سے خطاب میت کے وارثوں سے ہے، یعنی جب وہ تقسیم ہونے لگے تو لوگ اکٹھے ہو جائیں، میت کے وارثوں سے ہے، اور انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے موقع پر جو دور اور نزدیک کے رشتہ دار اور کنبے کے غریب اور مسکین لوگ اور یتیم بچے آ جائیں تو ان کے ساتھ تنگ دلی نہ برتو، میراث میں عذرو شرع ان کا حصہ نہ سہی، وسعت قلب سے کام لے کر ترکے میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ وہ دل شکن باتیں نہ کرو جو ایسے مواقع پر بالعموم چھوٹے دل کے کم ظرف لوگ کیا کرتے ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لو ترکو کہ اگر وہ چھوڑتے، من خلفہم اپنے پیچھے، لوگوں کو یعنی اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مر جاتے اور ان کے پیچھے ذریتاً ان کی اولاد رہ جاتی، ضعافاً جو بے بس ہوتی، یعنی ابھی ارننگ ممبرز نہ ہوتے، وہ خافو علیہم، تو مرتے وقت ان کو کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے اپنے بچوں کے حق میں۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے وریز ہوتی، کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں یتیموں کے بارے میں، وَلْيَقُولُوا، اور کہیں، قولاً سدیدا، راستی کی بات، بالکل صحیح بات کریں، ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کے مال، ظلماً، ظلم کر کے، یعنی ہم نے اپنے بچپن میں بھی اور بڑے ہو کر بھی دیکھا، اپنے آس پاس اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح یتیموں کے مال ہڑپ کیے گئے اور ان پر ظلم کیا گیا اور ان پر زندگی جو ہے وہ تنگ کی گئی۔ تو بے شک وہ لوگ جو مالوں کے یتیم کھاتے ہیں ظلماً، ظلم کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، انما، بے شک وہ، یاکلون، کھاتے ہیں، بھرتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹ میں، نارن، آگ، وسیصلون سعیرا، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، ان کے چچا نے، یعنی ان بچیوں کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا، حبہ مین دانا، ایک گرین تک ان کی ملکیت نہیں ہے، اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ ایسے ظلم سے بچیں ورنہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھریں گے۔ رکوع ختم ہو گیا، پہلا رکوع سورہ نساء کا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انا، اے اللہ، انا نعوذ بکا، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، من الغم، فکر سے، والحزن، اور غم سے، ونعوذ بکا، اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، من العجز، عاجزی سے، والکسل، اور سستی سے، ونعوذ بکا، اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، من البخل، بخل سے یعنی کنجوسی سے، والجبن، اور بزدلی سے، ونعوذ بکا، اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، من غلبۃ الدین، دین نہیں ہے، دین، قرض کے ہم پر غالب آ جانے سے، وقہر الرجال، اور برے لوگوں کے ہم پر مسلط ہو جانے سے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔